میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا. سو اس نے اپنے شوہر سے کہا. زندہ کون کون بیٹھا ہے یہاں؟ سارے زندہ ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں. تو ذرا زندہ لوگوں کی طرح پڑھنا ہے, مل کر پڑھنا ہے. سو اس نے اپنے شوہر سے کہا, دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. ہم اس کے لیے ایک پلنگ اور کوٹھی دیوار پر بنائیں گے, اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں گے. پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہی ٹھہرے گا, وہی ٹھہرے گا. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. سب لوگ تشریف رکھیں, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. آج کیا ٹاپک ہے, کیا ہے؟ بولے آج کا میسج میرے لیے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ آج کا میسج میرے لیے. خدا سے بولے خدا اے خدا میرے دل کو, میرے دل کو, میرے ذہن کو, میرے ذہن کو, میرے کانوں کو برکت دے برکت دے کہ تاکہ تیرا کلام سنوں, تاکہ تیرا کلام سنوں, سمجھوں اور اس پر عمل کر اس پر عمل کر سکوں. آمین آمین. ایک ہوتی ہے ونڈو شاپنگ. کبھی کس نے کی ہے ونڈو شاپنگ؟ گھر سے نکلے تیار ہو کے کسی مال میں جائیں, پیکٹس مال چلے, جیب خالی ہے, لیکن بڑا دل راضی ہوتا ہے پھر کے ایسے دیکھ کے یہ سفینہ, یہ سفائر ہے, سفینہ بھی ایک برانڈ ہے, یہ سفائر ہے, یہ ہش پپیز آ گیا, یہ نشاط آ گیا, لیلن آ گیا. ہم باہر سے دیکھتے کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے تصویریں جا کے کھینچتے ہیں, بعد میں جا کے ناصر ٹیلر کو دے دیتے ہیں, ایہو جو بنانا ہے. یہ ہوتی ہے ونڈو شاپنگ. اور ونڈو شاپنگ کوئی برکت نہیں ہوتی. آپ گئے ہیں, دیکھ آئے ہیں, کیا وہ برکت ہوگی؟ کیا وہ آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے گی؟ وہ اس کے لیے مرزا غالب نے کہا دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے, وہ دل کو بہلانے کے لیے اچھا ہے, بس نکلے روٹی کی اور آ گئے. وہی ٹیمپریری خوشی ہے. ایک ہوتی ہے پرماننٹ خوشی کہ وہاں 50,000 روپے کا سوٹ پڑا ہے, آپ گئے ہیں, آپ نے کارڈ سوائپ کیا, سوٹ لے کر گھر آئے ہیں, اور پھر آ کے دیکھا, پھر بکس کٹے, پھر گئے چینج کرنا, پھر آ کے لائے. یہ ہے پرماننٹ بلیسنگ. ہاللیلویا. تو آج ہم پرماننٹ بلیسنگ کے بارے میں سیکھیں گے. ونڈو شاپنگ بہت زیادہ ہے. ہر وقت ہم ونڈو شاپنگ, کچھ ونڈو شاپنگ خیالی پلاؤ بھی ہوتے ہیں, ہم سوچتے رہتے ہیں, پھر ہم کرتے ہیں کہ اچھا آج ایر کاملی میں جانا ہے, اور وہ کر کے پھر دوبارہ کبھی نہیں جاتے. ایک وہ بھی بلیسنگ ہے, لیکن وہ ٹیمپریری بلیسنگ ہوتی ہے. یہاں پہ ہم نے جو پڑھا, یہاں پہ واقعہ ہے شلیمی عورت. کون سی عورت؟ شلیم ایک جگہ ہے, وہاں کی یہ عورت ہے. اگر کوئی جوان بیٹی وہاں بیٹھی ہے تو اس سے درخواست ہے وہ آگے آ جائے اور باجی کو جگہ دے. گاڈ بلیس یو. شلیمی عورت, یہ عورت شلیم میں رہتی تھی. اس کا خاوند بوڑھا ہو چکا تھا, آلموسٹ یہ بھی 40 کے اوپر تھی, 40 یا 40 کے اوپر تھی. اور یہ مرد خدا علیشہ پر غور کرتی تھی. یاد رکھیں, کون کون یہاں پہ جو خادم ہیں اس پر غور کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ. ہاں یہ غور کرتے ہیں, خادم کا بٹن کھلا ہی, وال نہیں ہے صحیح بڑھائے, لیکن خادم کی لائف پر بھی غور کریں. میری درخواست ہے ایڈر صاحب سے, تاکہ آپ بھی بیٹھ جائیں نیچے, پیچھے لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اور تاکہ ایک دفعہ فوکس کریں. ساتھ والے کو کہیں توجہ کرنی ہے. ہاللیلویا. کہیں مجھے تنگ نہیں کرنا. یہ عورت جو تھی, عورت وہ ہستی ہے, یاد رکھیں. یہاں میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے لیے خاص میسج ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی, کہ عورت وہ ہستی ہے, عورت کو کریڈٹ ہے, سب سے پہلے اس زمین پر شیطان کو پہچاننے والی عورت تھی. اس کے اندر خدا نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ شیطان کو دور سے دیکھ کے پہچان جاتی ہے. ہم مرد لوگ نہیں پہچان سکتے. میں نے دیکھا ہے, میں خدا کی خادمہ کے ساتھ جب کبھی باہر جاتا ہوں, یہ دور سے دیکھ کے بتا دیتی ہے اس بندے کی نظر نہیں ٹھیک. چرچ میں کوئی اگر ایسا شخص آ جائے, یہ دور سے دیکھ کے بتاتی ہے اس سے ذرا کیئر کرنا, یہ نظر, یہ دور سے شیطان کو پہچان جاتی ہے.
شیطان کب کس میں سمایا ہوتا ہے؟ یہ میری بہنوں بیٹیوں کے اندر یہ صلاحیت خدا نے رکھی ہے، اور ہماری اماں ہوا کے اندر بھی یہ تھی. آدم نے اتنا نہیں پہچانا تھا جتنا یہ پہچان گئی تھی. باغی عدن میں بھی سب سے پہلے عورت سے ہی بات کی ہے، اور شیطان میں بھی یہ خاصیت ہے، سب سے پہلے عورت نے پڑھتا ہے. عورت کی سینسز کے اندر خدا نے ایسا ڈالا ہے کہ سب سے پہلے وہ ابلیس اور اس کے ہتھکڑوں کو پہچانتی ہے. مردوں کو ٹائم لگ جاتا ہے، مرد اگنور بھی کر جاتا ہے، چلو چھٹو پر رہن دو کی ہے، لیکن عورت دور تک نظر رکھتی ہے اور فوراً پہچانتی ہے. عورت چال ڈھال سے، نظروں سے کردار پہچان جاتی ہے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور بائبل میں یہ شنیمی عورت کا بھی کردار ایسے تھا. ایک ہوتی ہے ون ٹائم بلیسنگ اور ایک ہوتی ہے ریزیڈنٹ بلیسنگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا، لوگ زیادہ تر ایک بار کی جو فوراً برکت کے شوقین ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ملج کو کنونشن لگی ہے بڑی، فوراً تیار، کبھی چرچ نہیں جا رہے ہوں گے، چلو چلو چلیے بھائی آج اٹھے گورے آئے تھے چلیے، اور وہاں گئے ون ٹائم بلیسنگ لی آ گئے. یہاں پہ بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی میاں چنو سے آ گیا، کوئی چیچا وتی سے آ گیا، کوئی اسلام آباد سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا. بچے کے کپڑے لیے کوئی حاجی پاک سے بھی آ گیا، کوئی آصف ٹاؤن سے گیا. نہ بات بچے کے کپڑے لیے کسی سے پتہ چلا کہ وہاں پہ اولاد کی دعا کی، آ گئے، برکت ملی، چلے گئے، اس کے بعد کبھی نہیں آئے. وہ ون ٹائم بلیسنگ ہے، اور ون ٹائم بلیسنگ جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے یہاں ون ٹائم بلیسنگ کے ساتھ جو اولاد کی برکت لے گیا وہ سارا سال نہیں آیا، لیکن اس وقت آیا جب وہ بلیسنگ ابلیس چھین چکا ہوتا ہے یا چھیننے والا ہوتا ہے. اکثر لوگوں کی دعا خدا تو ایک بار دعا یہ ہوتی ہے، خدا تو ایک باری میرا کام کر دے، ایک باری میرا نوکری لگ جائے صحیح، ایک باری میرا کام ہو گیا نا پھر ویکھی، ایک باری لینٹل پہ جائے پھر میں دساں گی اپنے شریکا. نوکری ہو، اولاد ہو، رشتہ ہو، ایک دفعہ میرا ویزا لگا نہیں دے رہے، بس سارے بارے میں آ رہے ہو جائے، میرا گھر بن جائے بس. بڑے بڑے کروسڈز غیر قومی معجزات پا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بڑے بڑے کروسڈ ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہو پاسٹر انور فضل انڈیا میں دیکھیں تو پاسٹر وہ نرولا، کیا نام، انکل نرولا، لیکن بڑے بڑے کروسڈ ہوتے ہیں، وہاں سارے مسیحی نہیں آئے ہوتے، وہاں غیر مسلم بھی، غیر مسیحی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، بہت سے غیر قوم کے لوگ آتے ہیں، لیکن وہاں پہ شفا مل جاتی ہے. وہ ون ٹائم بلیسنگ ہے. کیوں وہاں پہ شفا ملتی ہے؟ کہ وہاں پہ پاخرو کا بہاؤ ہوتا ہے. کنونشنز کے اندر، بڑے بڑے کروسڈز کے اندر جب یہ کامن بھائی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ورشپر وہاں پہ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے ڈھیر خادم کھڑے اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو آسمان سے باغیوں کی بارش برستی ہے، اور کسی ایک اندھے پر اگر بارش کا ایک قطرہ بھی لگتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. لیکن وہ ون ٹائم بلیسنگ ہے. وہ بلیسنگ وقتی طور پر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں جانا صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن پھر اس کے فالو اپ میں رہنا پڑتا ہے. اندھے، لنگڑے، گونگے، بیمار، بے روزگار سب ایک بار میں شفا لینے آتے ہیں. وہاں پہ شفا پانے کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. پھر نہ وہ کنونشن جس پاسٹر نے کروائی ہوتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، نہ اس چرچ میں جاتے ہیں. پھر اگلا کوئی خادم وہ نیوزی لینڈ سے آیا تھا، پھر دیکھتے ہیں آسٹریلیا سے کون آئے گا. وہ اسی چکر میں رہتے ہیں. اور تھوڑے دن کا آپ کو پتہ ہے ویزے کے بارے میں کسی کو پتہ ہے؟ ایک وزٹ ویزا ہوتا ہے اور ایک ریزیڈنس ویزا ہوتا ہے. پتہ ہے وہ باجی بیٹھی ہیں، وہ اکثر باہر رہتی ہیں، ہم کو پتا ہوگا کہ وزٹ ویزے میں، اور جو وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کب ویزا ختم ہونے والا ہے. ٹیمپرری ہوتا ہے، کئیوں کو 15 دن کا ملتا ہے، کہ میکسیمم 3 مہینے کا مل گیا، لیکن ایٹ اینڈ ان کو ایگزٹ کرنا پڑتا ہے، چھوڑنی پڑتی ہے اس بلیسنگ. لیکن کچھ لوگوں کو وہاں پہ پی آر مل جاتی ہے، پرمننٹ ریزیڈنٹ، وہ بے فکرے ہوتے ہیں. یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے، کہیں گئے، بے فکرے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے جیسے پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. یہی فرق ہے ون ٹائم بلیسنگ میں اور پرمننٹ بلیسنگ میں. یعنی تھوڑے دن کی بلیسنگ وزٹ بلیسنگ، اور ہمیشہ کی بلیسنگ ریزیڈنٹ بلیسنگ. ہاللیلویا. اور ون ٹائم بلیسنگ کے اندر لالچ ہوتا ہے. کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے، کوئی چرچ کہتا ہے میں ویزے لواؤں گا، ہم بھاگ کے وہاں جاتے ہیں ون ٹائم بلیسنگ لینے کے لیے، اور لالچ سے جاتے ہیں. وہ خدا کے لیے ہم نہیں جا رہے ہوتے. کوئی کہتا ہے میں راشن دے دوں گا، بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں ون ٹائم بلیسنگ. ایک ہفتے یا مہینے کا راشن مل جائے گا، لیکن وہ راشن ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. وہ ون ٹائم بلیسنگ ہے. شنیمی عورت کی خدمت دیکھیں.
खुदा के खादम के लिए अलग कमरा बना दिया। अच्छा, आज यहाँ पे सीखने वाली बात है, आप वन टाइम परमानेंट ब्लेसिंग कौन कौन पाना चाहता है? यानी परमानेंट हमेशा ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ को बरकत जाए ना, कौन चाहता है? पक्की गल है, वेख लो जी, ये वीडियो बन रही है। मैं गारंटी से आज आपको ये दावे के साथ खुदा के पुलपट पर खड़ा होकर चैलेंज करूंगा कि आप जो बरकत इस मेथड से पाएंगे, वो बरकत को अब प्लीज भी छीनना चाहेगा, उसकी जरूरत नहीं आपकी बरकत को हाथ लगा सके, कि वो बरकत को परमानेंट। उसका फार्मूला इस औरत ने बताया बाइबल मुकद्दस में। इसने कमरा किसके लिए बना रही थी? यीशु के लिए, खुदा के खादम के लिए बना रही थी, लेकिन परमानेंट ब्लेसिंग इसके लिए वहां पे आ रही थी। देखें, खुदा के खादम के लिए अलग कमरा बनवाएंगे, मेज भी, कुर्सी भी, लैंप भी, क्षमादान, यानी जो उस वक्त की नीड्स थी इसने वो पूरी की। ये औरत मध्य खुदा के लिए रूम बनवा रही थी। क्या बनवा रही थी? मगर हकीकत में ये औरत अपनी बरकतों को समेटने के लिए अपने लिए एक रूम बना रही थी। हालेलुया। मैं अक्सर कहता होता था, जब मैं लाहौर में आया, हमारे पास थी चीजें नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। खुदा की खादमा ने किसी ने कहना, भाई साहब, मैं उसमें पास्टर नहीं था, कहना फ्रिज लेना है। मैं कहना फ्रिज लेंगे जरूर ना, लेकिन ये दसो रखांगे कितने? एलईडी लेनी है, लांगे जरूर, लेकिन पहला उसकी जगह तैयार करो, रखांगे कितने? आपने बरकत लेनी है, कौन कौन चाहता है बरकत देना? तो बरकत आएगी, लेकिन उसके लिए जगह जब तक नहीं आप रेडी करेंगे, बरकत नहीं आएगी। बरकत जब तक आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन जगह नहीं रेडी होगी, बरकत वापस चली जाएगी। कोई है मेरे साथ? बरकत के लिए क्या? अच्छा, शादी करते हैं जब किसी बेटे बेटी, तो उधर कमरा तैयार कर दो कि बरात आती है तो फिर मिस्त्री बुलाते हैं? पहले तैयार करते हैं, पहले तैयार करते हैं। एल्डर साहब ने मैंने 1992 का सेरा बहाया, शेखुपुरा गए तो बात मुझे दे रहे पासा मैं वेख लिया, मैं नसरीन को पा के लाया, हाँ ये हाले मेरे को प्यार है। मैं कहा वेरी गुड, हूं ये फिर पवा लो। नहीं पाती, फिर बरकत वो मिल गई है। तो पहले आपने क्या करना है? बरकत को रखने के लिए बोले क्या तैयार करनी है? खुदा ने क्या कहा था? इतनी बरकत दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे रखने के लिए, क्या रखने के लिए? और पहले जगह तैयार करेंगे। जितनी बड़ी जगह आप अपनी बरकत को रखने के लिए रखेंगे ना, तैयार करेंगे, उतनी बड़ी बरकत आपको मिलेगी। हालेलुया। घर के गेट होंगे ने, छोटी गेटी खोलोगे तो गड्डी आएगी अंदर। अगर लियान की कोशिश करोगे, छोटी गेटी जो की निकलेगी, बड़ी आते साइकिल है ना। गड्डी ले आना से बड़ा गैराज बनवाना पड़ेगा। हालेलुया। इस औरत ने किसके लिए कार उतारी थी? खुदा के खादम पास्टर के लिए। पास्टर के लिए कमरा बना रही थी, पास्टर के लिए लैंप बना रही थी, पास्टर के लिए मेज बना रही थी, पास्टर के लिए फर्नीचर बना रही थी, पास्टर के लिए समाधान बना रही थी। लेकिन बरकतें पास्टर के लिए नहीं आ रही थी, बरकतें पास्टर इसके लिए उस घर में मांग रहा था। हालेलुया। अब सुनीमी औरत के पास क्या नहीं था? औलाद नहीं थी। ये खादम कि मर्दे खुदा के पहले भी खिदमत करती थी, पहले भी खिदमत करती थी। कुछ लोग आज करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन ये उनसे हट के सोचना शुरू कर दी। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन सोचें। आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं कि कभी किसी ने ये सोचा, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, मुझे लालच नहीं है, कभी किसी ने घर में सोचा आज मैं पादरी नाश्ता लेके जाऊं, आज मैं पादरी दोपहर की रोटी का अरेंज करा, आज पादरी वास्ते रात के खाने का अरेंज करा, आज पादरी वास्ते मैं करा, आज पादरी वास्ते मैं करा। ये परमानेंट ब्लेसिंग के फार्मूले हैं जो बाइबल उठा रही है। वेरी गुड। ये घर बनाती थी उस खादम को, ये खाना खिलाती थी उस खादम को, मगर अब तो इसने हाथ ही कर दी। पहले ये खिदमत करती थी, पास्टर को घर में बुलाती थी, पास्टर को चाय पिलाती थी, खाना खिलाती थी। एक दिन इन्हें बैनानों की तरह कर लिया, इन्हें बात ही कर लिया, पहले ही एडवांस कर बुला लिया कि मैंने परमानेंट बरकत चाहिए। हालेलुया। अब इसने क्या किया? इन्हें कहा इतनी दूरों विजिट पे होता है खुदा का खादम, इधर उधर विजिट करता है, मारा मारा फिरता है और फिरता रहे। आखिर को मैं ऐसा बंदोबस्त करा,
برکت جو کہ میرے گھر دی آ جائے ہاللویا انہیں کمرہ اس کے لیے بنوا دیا دروازہ اور کمرہ اس کے لیے اور برکت کا دروازہ مستقل طور پر اپنے لیے بنانا ہاللویا اسلام میں کیا لکھا ہے بس تو میری عبادت کرنا تھا میں تیرے اور خادم نے جدوں گھر رکھ لیا تو اتنے کی ہوندا سی اوتھے خادم 24 گھنٹے انج کر کے جلی دے رہندا سی انج کر کے رہندا سی آسمان تو برکتاں اودے گھر چ ہوندیاں ہاللویا یہ سب کچھ یہ کر رہی تھی مگر ابھی تک اولاد نہیں تھی پھر بھی سارا کچھ کر رہی اسی کہنے ایک پادری نے ایک باری کار روٹی کھوائی حالے تک اولاد نہیں ملی ایک باری پادری نے دہی چکی دیتی حالے تک کام نہیں ہوا یہ سارے کام کر رہی تھی ابھی تک اولاد نہیں ملی اس کو آگے دیکھیں اپنی برکت پانے سے پہلے اس نے خادم کو برکت دینا شروع کر دی This is the formula of blessing ہم کہتے ہیں کڑی ہوئے گی منڈا ہوئے گا پھر شکر گزاری اس نے برکت پانے سے پہلے شکر گزاری دینی شروع کر اپنی برکت پانے کے لیے دوسروں کو برکت دیں دوسرے کا اپنی برکت پانے کے لیے دوسروں کو برکت دیں ہاللویا یہ برکت کا راز ہے اپنی برکت پانے کے لیے دوسروں تک برکت دینا شروع کر دیں برکت پانے کے لیے اپنے آپ کو برکتوں کے لیے رکھنے کی جگہ تیار کریں پہلے کیا تیار کریں فرج لینا ہے مگر پہلے اس کی جگہ بنائیں ایک یونا آباد سے پاسٹر میرے دوست ڈینیل وہ آتے ہوتے تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں کہتے میں روز دعا کرتا کہتے میں چوک لیا اپنی دیوار پہ LED بنا دی بٹن بھی بنا دیے اس کے ماڈل بھی لکھ دیا کہتے کچھ بھی نہیں سکھا کہتے ہے سویرے سویرے اٹھیا ایک بھائی آیا دروازہ کھڑ کے بھائی صاحب خدا نے تھوڑی دعا نہ مجھے برکت دیتی ہے اب وہ خود LED لے کے آیا 55 انچ دی کہنے جو ہو میں دیوار پہ دیتی ہاللویا جگہ تیار کرے میں کیوں کہتا ہوں اولاد جس کو چاہیے وہ کپڑے لے کر آئے کیونکہ جو پہنانے ہیں اس کو وہ پہلے ہاللویا بیٹے کی شادی کر کے بہو لانی ہے تو پہلے کیا کرتا ہے کہ گوانڈیاں نے کہا رکھو گے اپنے گھر رکھنا ہے خدا نے دنیا بنانے سے کتنے دنوں میں بنائی تھی آدم کو کب بنایا بولو کتنے دن پہلے دن کیوں نہیں آدم نے بنایا رہنے کی جگہ نہیں تھی خدا نے پہلے 5 دنوں میں اس کے لیے پہاڑ بنا دیے سمندر بنا دیے اس کے لیے خوبصورت سینریاں بنا دی پھل بنا دیے اور تاکہ وہ میرا بیٹا اس زمین پر جب آئے گا تو میں اس کو دنیا کی تمام لذت والی چیزیں دوں گا کیونکہ میرے کے لیے اس لیے اس نے پہلے نہیں بنایا ہم پہلے خدا کی سے مانگنا شروع کرتے ہیں خدا کی تیاری نہیں کرتے آدم نے خدا نے آدم کو بنانے سے پہلے 5 دنوں میں آدم کو رکھنے کا سارا بندوبست کیا خدا نے 6 دن آدم کو بنایا تھا اب جو ریسٹنٹ بلیسنگ ہے سب سے پہلے روم تیار کرنا ہے کیا کرنا ہے بولے کیا کرنا ہے خدا کے روم کیسے تیار ہوگا خدا دے خادمہ دی خدمت نہ کیسے ہر ابتدے خدمت لگے گی اور روم تیار کرنے کے لیے اپنے اندر میں کرنی ہے بات میں نہیں آپ کیا میں نہیں نال کو میں نہیں آپ پالوس نے کیا کہا میں نہ رہا مجھ میں سیدھی گاتے اپنے اندروں میں مارنی کی مارنی ہے آپ اپنا نہ سوچیں بلکہ دوسروں کا ایسے سوچنا شروع کر دیں میں نہیں ہم کہنا شروع کر دیں میں پاسا بیا کیتا جی میں نہیں ہم نے یہ کیا ہے ہاللویا ون ٹائم برکت ورتی ہوتی ہے اور دیکھیں کنونشن اور کروسیڈز میں ایماندار بھی آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا غیر ایماندار بھی آتے ہیں غیر قوم بھی آتی ہیں برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں کیسے برستی ہیں اور بارش کی ایک بوند بھی وہاں کسی غیر قوم کو کہ کسی اندھے پر بیمار پر پڑ جائے وہ ایمان نہیں ہوتا اس کے اندر لیکن اس بہاؤ کے شفا کے بہاؤ میں جو پاکروں کی بارش کی ایک بوند بھی پڑ جائے نا شفا صحت روزگار معجزہ ایک ہی دفعہ میں بھی آ جاتا ہے برکات اور شفا کی بارش تھی تو وہاں سب پر برس رہی تھی مگر بعد میں وہ شخص کسی بھی چرچ میں نہیں آتا تھا
कोई भी ऐसा हो जाए वो भूल जाता है। वन टाइम ब्लेसिंग लेने के बाद खुदा नेक और बद सबका खुदा है। वहां शिफा की बारिश सब पर और सबके लिए होती है, मगर सिर्फ एक ही दफा। कितनी दफा? बस कन्वेंशन खत्म हो गई, बारिश में हो गई। ये ही आजकल के मसीहों का भी हाल है। जब शिफा मिल जाती है जिस काम के लिए वो आते हैं तो पादरी का फोन भी अटेंड नहीं करते। कई दफा होता है, मैं फोन करता हूँ, बाजी कितने रह गए? एक बाजी आती है, भाई साहब थोड़ी दुआ ना हो, जो बच्चे उन्हें ही नहीं गिरजे होते थे। पहला कहती है बच्चे नहीं होते, दुआ करो, फिर हो गए तो उन्हें ही नहीं होने देते। पहले बच्चे के लिए हम दूर दूर तक पैदल चलते हैं, लेकिन बाद बच्चे के लिए खुदा ने बरकत दे दी है। फिर डॉक्टर कह रहे थे ना कि तुम माँ प्यो नहीं बन सकते, वही डॉक्टर नहीं मान के शर्दी सीढ़ियां नहीं चढ़नियां। पहले वो डॉक्टर नहीं याद है तो पहले वो डॉक्टर कहाँ थे? मैं आज फख्र से कहता हूं, जिस लेडी डॉक्टर ने कहा था माँ बाप नहीं बन सकते, वही डॉक्टर देखती है मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। हालेलुया। वन टाइम बरकत कुछ अरसे बाद में निकल जाती है, वो रहती नहीं है। जैसे मुशर्रफ बेटा, आपको पता है, वो एक दफा बरकत ले गया बाप से, निकल गया बाप। जब वो ले गया बरकत तब सब कुछ सही था, दौलत भी थी, पैसा भी था, खाना भी था, यार दोस्त भी थे। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ? सूरों की बलियां खाना शुरू हो गया, मुलाजमों से भी कमतर हो गया। बारिश कैसे होती है पता है? कहते कैसे होती है? देखिए, फिजा में बादल बनते हैं और फिर बादल पानी से भर जाते हैं। जो बादल नजदीक होते हैं ना, वो जल्दी और थोड़ी देर के लिए बरसते हैं। जो नजदीक, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। कुछ बादल जल्दी बन जाते हैं और वो नजदीक होते हैं। एम हल्का जब होया तो दो चार कड़ियां पईयां हो गए। ईमानदार भी कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी ना बरस पे फिर हो जाते हैं। मगर जो बादल धूल होते हैं, ज्यादा बुलंदी पर होते हैं, वो साल भर में भरते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता भरते रहते हैं। आज हम क्या करते हैं? चर्च आ गया, मैं हुणे खुदा दा खादम उन्होंने कहे तू भाई कामरान की जगह तू खलो जा, खुदा दा खादम के पास्टर बदल की जगह तू खलो जा, मैं हुणे ही बरसना है। जब उनको मौका नहीं मिलता वो ठुस होकर बाहर चले। लेकिन कुछ ऐसे बादल होते हैं जो भरते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो साल बाद अंज बरसते ने। पता है ना बरसात की हाल होता है। फिर एक साल बाद जो बरसाती बादल आते हैं ना, उनको महकमे भी मिलकर रोक नहीं सकते। पता चलता है जी आज कराची डूब गया, आज लाहौर डूब गया, आज इस्लामाबाद डूब गया। और क्यों ना डूबे, वो इस तरह से फुल भरे होते हैं, उनके सामने कोई चीज ठहर नहीं सकी, क्योंकि वो खुदा के जलाल से भरे होते हैं, ईमानदार है। और कोई बादलों को रोक नहीं सकता फिर। और ये देखिए, ये प्रोसेस है। बारिश बादल कैसे बढ़ते हैं? जमीन पर नदियां और नाले होते हैं। तो उसे अगर कपड़े भी छांटते हो ना, तो पानी कितने जाता है? वो पानी आहिस्ता आहिस्ता नफूज होके ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए वो बुहरात बन के आसमान पर जाते हैं। आसमान बड़ी दूर है, एक फिजा में जाते हैं और वहां पे भरते रहते हैं। फिर वही पानी अपने वक्त पर जमीन पर गिरता है। और खुदा का कलाम कहता है, जो कुछ तुम इस जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, और जो इस जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर। हम चाहते हैं कि खुदा की बरकतें हम पर बारिश की तरह बरसे। कौन चाहता है कि बारिश की तरह बरकतें बरसे? तो बादल बनने के लिए बारिश कैसे बरसती है? बादल भरने से। कैसे? तो कभी आपने अपने लिए बादल भरा है आसमान पे? कभी भरा किसने? जितना बादल भरोगे ना उतना ही बरसेगा जी। ये नहीं गवांढियां का बदल नहीं तुहाडे ते पेगा, वो खुदा का बदल है, नेक बात पैंदा है। साडे बदल साडे ते पैंदे ने। लेकिन याद रखें, इस जमीन पर बादल भरने का प्रोसेस क्या है? आप खुदा की प्रस्तुति करें, आप खुदा की हमद, आप खुदा की इबादत करें। असी जिदन बादल बहरान बनने का टाइम होता है उधर नहीं कहा चेक करो। उधर पता जब मेरे पास्टर साहब ने किया 9:30 बजे इबादत है, अभी 10 बजे उठ रहे होने हैं, अद्धे बदल जुड़ गए होंगे। ये टाइम है बादल बनने। जो कुछ तुम इस जमीन पर बांधोगे, हम चाहते हैं कि खुदा की बरकतें हम पर बारिश की तरह बरसे। तो इसके लिए हमें बादल भी बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? बगैर बादलों के आज तक बरसात नहीं हुई। कभी देखा जी नीला आसमान हो, एक भी बदल ना हो तो बारिश हो जाए? नहीं होती। एलिया ने भी जब आसमान पे बारिश की थी, पहले उसने बादल मांगे थे। तो कौन कौन चाहता है मेरे बादल भर जाए? हालेलुया।
تو بادل کیسے بھریں گے؟ برکتوں کا بادل کیسے بنتا ہے؟ روحانی حمد و ثنا کے پانی سے. کیسے؟ ذرا بلند آواز سے بولے کیسے؟ پاک روح میں بھیگ جانے سے. ہاللیلویا. جتنا پاک روح آپ کے اوپر آپ کو بھگوئے گا، اس کے جو اوسموسس ہوں گے، اس کے جو بحرات اڑیں گے، وہ آپ کے لیے روحانی بارش کا باعث بنتے جائیں گے. اور خدا کے جلال سے بادل بھرتے ہیں. 6 ماہ سال بعد، صرف 1 مہینے بعد نہیں، صرف 6 ماہ بعد کنونشن میں آگئے، صرف سال بعد وڈے دن دی عبادت تے آگئے، صرف سنڈے نہیں، ہر سنڈے ہر بدھ اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکائیں، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، لب کشائی کریں خدا کی تعریف میں، خدا کا کلام سنیں. آپ کے لیے بادل بننا شروع ہو جائیں گے. اور آپ کو اس پاکستان میں کیوں آج بجلی کی کمی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ پانی سٹوریج کی جگہ نہیں ہے. خدا کثرت سے یہاں بارش برساتا ہے. پتہ ہے پچھلے 2 مہینے کیسے گزرے ہیں؟ لیکن یہاں سٹوریج کی جگہ نہیں، ویسٹیج ہے. خدا ایمانداروں کے ساتھ بھی ایسے کام کرتا ہے. جب ہماری پرستش سے بادل تو بن جاتے ہیں، خدا برکت بھی برساتا ہے، ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں برکت پانے سے پہلے رکھنے کے لیے جگہ تیار کریں. رکھنے کی جگہ کو تو ہی کہو نہیں. ایک بندے نے کیا بنو، میرے کو تو اپنے کو کار نہیں، میں کرایہ تے رہتا، میں خدا علی کتوں بناواں. بھائی یہ خدا کا گھر بنا ہوا ہے. یہاں پہ آپ خدا کے کام کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کے لیے جگہ بنانی شروع کر دے گا. ہاللیلویا. جیسے بادل آپ زمین سے بھیجیں گے، جیسے بادل آپ زمین سے بھیجیں گے، وہی ایک دن ضرورت پڑنے پر آپ پر برسنے والے ہیں. ہاللیلویا. وہ ڈیوائن بینک میں جمع ہوتے جاتے ہیں اور پرمنٹ بلیسنگ کے ساتھ. خدا کے جلال سے بادل. کیا آپ نے کبھی خدا کے نام کی عزت اور جلال بھرپور انداز سے کی ہے؟ کون کس نے کی ہے؟ کہ میں آج پورے دل و جان سے اپنی فوتگی چھوڑ کے، اپنی شادی چھوڑ کے، اپنی شاپنگ چھوڑ کے، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کے آج میں صرف خدا کے جلال کے لیے اپنا. آپ جس دن اس لیول پہ آ جائیں گے، روزانہ بادل آپ کے یہ برسنے کے لیے تیار ہوں گے. ہاللیلویا. اور اپنے وقت پر ہی وہ برکات ہم پر برسائے گا. یہ نہیں کہ پہلا پتہ چلے جدو بیٹی دی شادی ہونی ہے اس تو پہلا خدا نہیں برکت دینا، خدا ٹائم پر برکت دیتا ہے. یہ نہ ہو کہ پہلا ہی برکت لے کے کھائیے تو بعد چو بیٹی دے جائے پھر لوگوں کو مانگتے پھر. خدا جانتا ہے، کیونکہ ہر چیز وہ وقت پر دینے کا، وہ ہر چیز وقت پر دیتا ہے. اور مصنوعی بارش کا بھی دیکھیے، میں ابھی سیالکوٹ جاتا ہوں تو ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں مصنوعی بارش کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی یہ حساب ہو گیا. مصنوعی بارش ایسے برساتے ہیں، وہ بحرات کو لے کر نیچے سے ایسے مشینیں چھوڑتے ہیں اور اوپر سے ایروپلین کے ذریعے سے یہ جو اوسموسس نظام ہے یہ سارا ابھی بحرات اوپر سے پھینکتے ہیں تو وہ بادل بنتے ہیں اسی جگہ پر. وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، وہ کبھی ہو جاتے ہیں کبھی ٹھوس ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمیں ٹیمپریری بلیسنگز کے لیے بلایا جاتا ہے نا، آئیو میں تھوڑے ویزے لگوا، یہ اپنی ٹرکس سے کی جاتی ہے. یہ کبھی لگ جاتا ہے، زیادہ تر ہم خوار ہو جاتے ہیں. آپ مصنوعی چیزوں پر بھروسہ مت کریں، آپ خدا کی برکت پر. برکت کا برسنا کیسے ہوتا ہے؟ خدا کی حمد و ثنا سے. کیسے ہوتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ رہیں. برکت کیسے برستی ہے؟ بھائی غلط ہے. برکت دے دیا یسو کدی بھی بھائی ذرا کیسے یسو برکت دیا کدی بھی تھکدا نہیں. اسی پرستش کر دیا یسو برکت دیا کدی بھی تھکدا نہیں. او کر کے وعدے آپ میدانوں کدی بھی بھجدا نہیں. وہ نہیں پائیدا لیکن اتوار دن نہیں بھج جانے. جس نے برکت، پچھلی دفعہ میں نے کیا بتایا تھا، وہ سوکھا ہاتھ والا آدمی اگر اس دن چرچ میں نہ ہوتا تو 25 سال بعد بھی اس کو شفا نہیں ملنی تھی. اگلے 25 سال بھی اس کی شفا کا ٹائم نکل جانا تھا. لیکن آج دیکھیں کچھ لوگوں نے مجھے کہا بھائی صاحب صبح میں آیت پڑھنی ہے لیکن وہ آیت کے لیے نہیں آ سکے. یہ برکت ہے، یہ پلاننگ قرض ہے آپ کے اوپر. یسو برکت دے دیا کدی بھی تھکدا نہیں. کیا میں حمد و ثنا کرتے کرتے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کدی بھی حمد و ثنا کرتے ہیں تھکدا نہیں؟ خدا کی عبادت کرنے سے، خدا کا کلام پڑھنے سے، خدا کے احکام کی تکمیل کرنے سے. یہ نہیں کہ چرچ میں وعدہ کر دیا میں جھوٹ نہیں بولتا، باہر جا کے پھر جھوٹ بول دیا. نہیں، یسوع مسیح سے محبت کرنے سے بات برکت برستی ہے. چرچ کے خادم سے محبت کرنے سے
برکت بخش دی ہے. ہاللیلویا. چرچ کی فکر کرنے سے, کبھی کسی نے کی ہے چرچ کی فکر؟ ایمانداری سے ہو. ویری گڈ. چرچ کی فکر کریں, چرچ کو اپنے گھر کی طرح لیں. دہ یکی وقت پر دینے سے, خدا نے کیا کہا؟ پوری دہ یکی میرے گھر میں لاؤ اور میرا امتحان کرو کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت, ذرا بولیں, آسمان کے دریچے کھول کر برکت. خدا کا وعدہ ہے, دے یکی دے, وقت پر دے, پوری دے. میرا وعدہ ہے میں آسمان کے دریچے کھول کر بارش برسانا شروع کر دوں گا. اور خدا دی برسائی بارش جننے مرضی ڈکے لالو نہیں رک سکتی, وہ بہا کر لے جاتی ہے. ہاللیلویا. مشکل برکت ملتی کیسے ہے؟ پہلے دوسروں سے محبت کرنے سے. کیسے؟ خدا سے. کس سے ملتی ہے؟ کہ آپ لالچ لے کر کسی پاسٹر کے پاس جائیں گے, آپ کو برکت نہیں ملے گی. خدا کے پاس آئیں گے تو آپ کو برکت ملے گی. خدا کے گھر سے مشکل برکت ملتی ہے. اب پترس کو دیکھیں, ٹائم شارٹ ہے, بس میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. پترس کی نے ساری رات مچھلیاں پکڑی تھی, کچھ ہاتھ نہیں آیا. ٹیلنٹ سے نہیں برکت ملی. آج لوگ بہت سے خادم ایسے ہیں جو خدا کی تعلیمات پر غور نہیں کرتے, وہ ٹیلنٹ کی طرف, اس بچی کا ٹیلنٹ ہے, اس بچے کا ٹیلنٹ ہے. پترس کے پاس بہت بڑا ٹیلنٹ تھا لیکن فیل ہو گیا. یسوع نے مجھے کہا تیری کشتی مجھے چاہیے, اس نے دی, اور پھر وقت بھی نہیں تھا برکت کا. وہ جو ٹیلنٹڈ خادم ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں حالے وقت نہیں ہے, 6 مہینے بعد ویزا لگے گا. لیکن میرا یسوع ٹیلنٹڈ ہو کبھی کو فیل کرنے والا ہے. وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. پترس کہتا ہے رات کو مچھلیاں ہوتی ہے, دن کو نہیں ہوتی. اور اس نے کہا میرے کہنے سے جال ڈالے, اس کے جال پھٹنے لگے, اتنی برکتیں آ گئی. ہاللیلویا. اس نے دوسروں کے ساتھ شیئر کی. یعقوب, یوحنا, سب آؤ میرے ساتھ آؤ, برکتوں کو سمیٹو. اور آگے دیکھیں, بس ختم کروں گا. 4 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر سے گزرا, کوٹری میں جا کر وہیں سویا جو اس نے کمرہ بنایا تھا. پھر اس نے اپنے خادم حجازی سے کہا کہ شنیمی عورت کو بلا لے. اس نے اسے بلایا, اس کے منہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی. پھر اس نے اپنے خادم سے کہا, اس سے پوچھ کہ تو نے ہمارے لیے اس قدر فکر کی ہے تو تیرے لیے میں کیا کروں, تو کیا چاہتی ہے, بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کروں؟ یہاں غور کرنے والی بات ہے. دیکھیں, اس نے اس کے لیے کیا بنایا تھا, کمرہ. وہ خوش ہو گیا, ریلیکس تھا, کھانا پینا تھا. کہتا ہے بتا میں تیرے لیے کیا کروں. اب فوج کے سردار سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے کہوں کہ تیرے لیے کچھ کرے, بادشاہ سے کہوں تیرے لیے کچھ کرے. اور بادشاہ مرد خدا علیشا کی اتنی مانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کہنا تھا اس کو بہت بڑا عہدہ دے دو, اس کو مل جانا تھا. لیکن دیکھیں اس نے کہا, آج بہت سے نام نہاد چرچز ایسے کرتے ہیں, میرے چرچ آؤ, میری اور فلانے نال میری بڑی واقفیت ہے, میں تو نوکریاں دوا دوں گا, میں تو لیا کروں گا. دیکھیں یہاں اس نے کہا میں بادشاہ سے تیری سفارش کروں. اس نے جواب دیا, میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں, مجھے یہ سب دنیاوی برکتیں نہیں چاہیے. شونیمی عورت کے لیے زوردار تالیاں چاہیے. پھر اس نے اپنے خادم سے کہا, اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی ہیں, تیرے لیے کیا کریں کہ میں تیری سفارش کروں. تو سفارش کا لالچ دیا. یہاں پر بہت سے مسیح لوگ آج اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں لالچ میں آ کر. کچھ ایسے کاروباری چرچز آ گئے ہیں جو ہمیں اس طرح کی آفرز دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی دن رات اپنی اور اپنے کاروبار کی نمائش کر رہے ہیں. تو بول میں تیرے لیے کیا کروں, ویزا لگوا دوں, اسکول کی فیسیں دے دوں, ملک سے باہر لے جاؤں. یہاں پر لوگ لالچ میں آ کر ٹریپ ہو جاتے ہیں, ایمان ان کا خراب ہو جاتا ہے. شنیمی عورت کا جواب دیکھیں, نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر دینا ہے, سنیں, اگر دینا ہے تو مجھے خدا کا جلال دکھا اور مجھے میرے سپر نیچرل خدا کا ہاتھ چاہیے جو آسمانی برکتیں مجھے دے. ہاللیلویا. مجھے نہیں یورپ کا ویزا چاہیے, مجھے نہیں ہنگری کا چاہیے, مجھے نہیں دبئی کا چاہیے, مجھے چاہیے خدا کی سپر نیشنل پاور چاہیے. ہاللیلویا. وہ کام جو بادشاہ نہیں کر سکتا, وہ کام جو آرمی سٹاف نہیں کر سکتا, وہ کام دے جو میرا خدا کر سکتا. میں بے اولاد ہوں, مجھے اولاد کی برکت دے. ہاللیلویا. شنیمی عورت نے نبی کے لیے کمرہ بنایا تھا, اور سنیں وہ کمرہ کیا کام کر رہا ہے. کمرہ کس کے لیے بنایا تھا؟
देखिए उस कमरे में बरकत परमानेंट तौर पर, देखें शरीमी औरत ने कमरा खुदा के खादम के लिए बनाया, बरकत के दरवाजे पर खड़ी थी। वहां लिखा है, फिर वो जब पूछता है उसको, अच्छा ये बरकत ये नहीं मांग रही, बता ये क्या है, तो वहां दरवाजे पे खड़ी हुई थी। आप भी बास का बरकतों के दरवाजे पर खड़े होते हैं, ब्लेसिंग का डोर जस्ट ओपन होने वाला होता है, ऑफर मिलती है सिफारिश करने की, मुस्तकिल बरकत की। उसने सिफारिश की ऑफर्स को रद्द कर दिया, उसने मुस्तकिल बरकत की तरफ आई। जो कमरा उसने तैयार किया था दरवाजे तक पहुंच गई। और देखें 14वीं आयत, फिर उसने उससे कहा क्या किया जाए? तब जहाजी ने जवाब दिया, वाकई इसके कोई फर्जंद नहीं और इसका शौहर बूढ़ा हो गया है। तब उसने कहा उससे बुला ले। देखें दिस इज द टाइम ऑफ ब्लेसिंग, आसमान से बरकत बरसने का टाइम आ गया। और जब उसने उसे बुलाया तो दरवाजे पर खड़ी थी वो पहले ही, और यीशु ने बरकत देने का वादा किया है। और कहाँ खड़ी है बरकत लेने वाली? और यही कार सुनते हमने, आई एम सॉरी, दरवाजे पर संडे वाले दिन। पिछली दफा जिसने शिफा की बरकत पाई थी सूखे हाथ की, वो कहाँ खड़ा था? हैकल के। और फिर यीशु ने उसको अंदर बुलाया था। और सब जब आप पीछे करते हैं फिर आवाज नहीं आती। तब उसने उससे कहा उसे बुला ले। जब उसने उसे बुलाया तो दरवाजे पर खड़ी थी। और देखें तब उसने कहा, मौसम बहार के वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। हालेलुया। उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई, जैसा अलीशा ने उससे कहा था। मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। और अभी परमानेंट ब्लेसिंग नहीं आई, अभी वो टेम्परेरी ब्लेसिंग थी। जब उससे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा तो उसके घुटनों के दोपहर तक रहा। और इसके बेटे को सर में दर्द हुआ खेतों में। तो 3-4 साल का वक्त इसका बेटा मर गया, यानी वो बरकत इससे चली गई। और आप देखें परमानेंट ब्लेसिंग। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उस मर्दे खुदा के पलंग पर, किस पर? ये पलंग किसके लिए बनाया था? और किसके लिए बनाया था? और परमानेंट ब्लेसिंग किसकी तरफ लौट रही है? और औरत के लिए उसकी ब्लेसिंग चली गई, उसका बेटा मर गया। और जो पलंग उसने खादम के लिए बनाया था उसी पलंग पर उसने लटा दिया। हालेलुया। और दरवाजा बंद करके खुद बाहर चली गई। अब देखें जब अलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाजा बंद करके खुदा से दुआ की। उसने दुआ के लिए कमरा बनाया था। मैंने पहले कहा है जगह तैयार करो दुआ के लिए, बरकत के लिए। वो उसी कमरे में, अगर वो बरकत के लिए कमरा ना बनाती, अगर वो पलंग ना बनाती तो सोचे एक मौजज़ा भी ना होता। उसके खादम ने दुआ की और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया। उसके मुंह पर अपना मुंह रखकर, उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उसके ऊपर लेट गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। और फिर वो उठकर उसके घर में एक बार टहला, ऊपर चढ़ा, उसके बच्चे के ऊपर पसर गया और वो बच्चा 7 बार चीखा और बच्चे की आंखें। हालेलुया। ये वो बरकत है परमानेंट जिसको इब्लीस छीनने आया था। लेकिन जगह ऐसी तैयार कर दी गई थी कि इब्लीस की भी जरूरत नहीं हुई उस बरकत को ले सके। आगे खादम के साथ ये हालेलुया, हालेलुया। तो आपने परमानेंट बरकत के लिए क्या तैयार करना है? क्या तैयार करना है? मुश्किल बरकत के लिए रूम तैयार करें। औलाद चाहिए, जाएं बच्चे के कपड़े खरीदें, कमरा तैयार करें, मसबा बनाएं। कारोबार चाहिए, पहले दया की देना शुरू करें। कारोबार को अच्छा हालत में करना है, पहले दया की दें। फिर 8वें बाब की पहली आयत में, और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटा को उसने जलाया था। अच्छा देखें, आप जबरदस्त खत्म कर रहा हूं कि बाद फिर वो वहां पे क्या हुआ, काल पड़ रहा था। कितनी देर का? सारे मुल्क में काल था। मगर ये अलीशा उसके घर में था। इसने कहा बहन छोड़ जा, यहाँ से जा, यहाँ से निकल जा, 7 साल के लिए चली जा, ये मुल्क डूबने वाला है। और उसने ये नहीं कहा साहब मैं ना जेल बनाया, घर च समान बनाया, ढाडे नहीं किया, मैं छड़ के डर जा। उसने खुदा के खादम की बात मानी, बच्चा उठाया और चली गई। 7 साल बाद जब, और उस मुल्क का दस्तूर था अगर कोई बगैर बताए उस मुल्क को छोड़ता था, उसकी जायदाद बादशाह हड़प कर लेता था, कब्जे में आ जाती थी। और वो औरत जब गई 7 साल बाद औरत वापस आती है।
اور تب بادشاہ حجازی سے پوچھ رہا ہوتا ہے یار اپنے استاد کی کوئی اور باتیں بتا کیا کیا معجزے تھے. اس نے کہا اس علاقے میں معجزہ ہوا, اس نے ایک مردہ شخص کو زندہ کیا تھا, ساتھ یہ بھی اندر آ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ عورت جنہیں بیٹے نے زندہ کیتا تھی. کہتا ہے اچھا, کہتا ہے یہ وہی عورت ہے. کہتا ہاں. کہتا بتا تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا بادشاہ میں گھر میں سب کچھ چھوڑ گئی تھی, وہ مجھے چاہیے, میرا گھر چاہیے, میرے کھیت چاہیے. اور تمہیں پتہ ہے قبضہ گروپ کو چھڑانا آسان نہیں تھے, حکومتہ کو لینا کوئی جڑے ادارے پھڑ کرتے سن, ایف سی کالج یہ وہ, یہ تے پرویز شہر میں آ کے واپس کیے ورنہ کوئی حکومت واپس نہیں کر سکی. لیکن اس عورت کو بادشاہ نے کہا یہ پرمنٹ بلیسنگ ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اس پرمنٹ بلیسنگ کی کوئی بھی برتیں جو آپ کے باپ دادا کی تھی وہ بھی واپس آ جاتی ہے. یہ بادشاہ نے کہا عورت تیرے ساتھ خدا کے خادم نے یہ کیا تھا, جا جو کچھ تیرا تو یہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ ایز اٹ از تجھے رینوویٹ ہو کے واپس ملے گا. اور جتنے کھیت کھلیان تو چھوڑ کے گئی تھی ان پر جتنی 7 سالوں میں جو حکومت نے فصلیں کھائی ہیں وہ ایریا کے ساتھ پرافٹ کے ساتھ تجھے دی جاتی ہے. ہاللیلویا. This is the permanent blessing. جو چھیننا بھی کوئی چاہے تو چھین نہیں سکتا. تو خدا آپ سب کو برکت دے اس پرمننٹ بلیسنگ کو لینے کے لیے, مشکل برکت کو لینے کے لیے اپنے لیے کپڑا تیار کریں, اب دوسروں سے محبت کریں اور دوسروں کے ساتھ یسوع کے پاس آئیں اور خدا کے خادم سے محبت کریں. خدا کا خادم آپ سب سے بڑی محبت کرتا ہے. گاڈ بلیس یو. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو یہی پچھلا